إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا نسأل الله ربنا تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به وله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين اللہ احکم الحاکمین نے اپنے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ بھی ابراہیم علیہ السلام کے دین کی ان کی ملت کی پیروی کریں۔ ملت ان نقوش کو کہا جاتا ہے، اس منہج کو کہا جاتا ہے جو انبیاء کرام اس دنیا کے اندر چھوڑ کے جاتے ہیں۔ پچھلے خطبہ میں بھی اس حوالے سے گفتگو کی تھی، آج بھی انشاءاللہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو، ان کے منہج کو، ان کے کردار کو سمجھیں گے۔ محترم بھائیوں، پچھلے جمعہ میں ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ قوم کے لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام کی دعوت پر لبیک نہیں کہا، الٹا ان کو سزا دی، آگ کے اندر پھینک دیا۔ یہاں سے ہم اپنی بات شروع کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام جن کی خوبی اللہ احکم الحاکمین نے یہ بیان کی، وَلَٰكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا،
کہ ابراہیم अलैहिस्सलाम وہ حنیف تھے اور اللہ احکم الحاکمین کے فرما بردار تھے۔ حنیف کے معنی کو بھی ہم نے سمجھا کہ صرف اللہ کی بات کرنے والا، صرف اللہ کی عبادت کو بجا لانے والا، صرف اللہ کی بات کو لوگوں تک پھیلانے والا، کسی قوم سے نہیں ڈرے، والدین سے نہیں ڈرے، وقت کے بادشاہ سے نہیں ڈرے۔ اسی صفت کو محترم بھائیوں اپنے ذہنوں کے اندر رکھتے ہوئے ہم انشاءاللہ اگلے مرحلوں کو طے کریں گے اور اس سیرت کو سمجھیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام آگ سے نکلتے ہیں، اب ارادہ کرتے ہیں کہ قوم والوں نے میری بات کو تسلیم نہیں کیا، اللہ احکم الحاکمین کی عبادت کو، توحید کو، ربوبیت کو، الوہیت کو تسلیم نہیں کیا۔ اپنا اعلان واضح کرتے ہیں، کہتے ہیں انی مہاجر الی ربی، میں اب اس علاقے کو چھوڑ دوں گا۔ ہجرت کر جاتے ہیں، دار الکفر کو چھوڑ دیتے ہیں اور کسی ایسی جگہ کی تلاش میں چل پڑتے ہیں کہ جہاں میں لوگوں کو دعوت بھی دے سکوں، لوگ میری دعوت کو قبول بھی کر لیں، لوگوں کے مزاج جہاں پہ مختلف ہوں، اللہ کی وحدانیت کا اقرار ہو، اللہ احکم الحاکمین کی دنیا کے اندر حاکمیت ہو، اس کی عبادت ہو۔ یہ سوچ لیے ابراہیم علیہ السلام ہجرت کر جاتے ہیں، اپنے علاقے کو، عراق کے علاقے کو جہاں پیدا ہوئے ہیں، اس علاقے کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ کس کے لیے جا رہے ہیں؟ محترم بھائیوں، یہ باتیں سمجھنے والی ہیں۔ صرف اللہ کی رضا کے لیے کہ میرا دین پر پہرا درست ہو جائے، اللہ کا دین دنیا کے اندر غالب آ جائے۔ اللہ احکم الحاکمین کے لیے اپنے وطن کو قربان کر دیا، اپنے والدین کو چھوڑ دیا، اپنی قوم، قبیلے، برادری کے لوگوں کو چھوڑ دیا، اس علاقے کو چھوڑ دیا۔ کہا انی مہاجر الی ربی، میں اپنے رب کی طرف ہجرت کر کے جا رہا۔ اس علاقے کو چھوڑ دیتے ہیں۔ محترم بھائیوں، اس بات میں ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ آج کے دور کے اندر بڑے بڑے مسلمان، بڑے بڑے نوجوان اور بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ، ان کے ذہن یہ ہیں، کہتے ہیں اپنی اولادوں کو یورپ کے ملک میں بھیج دو، وہاں جا کے پیسے کمائیں، ہماری دنیا بہتر ہو جائے، ہمارا معاش بہتر ہو جائے، گزرانے زندگی بہتر ہونا چاہیے۔ اور اپنے گزرانے زندگی کو بہتر بنانے کے لیے وہ اپنے ایمان کی حفاظت کو نہیں دیکھتے، اپنے نماز کو، روزے سجدے کو نہیں دیکھتے، یہ نہیں دیکھتے کہ میرے دل کے اندر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ کلمہ مثبت کھڑا ہے۔ اپنے ایمان کی بھی بازی لگا جاتے ہیں اور غیر مسلموں کے ملک کے اندر جا کے وہاں رہائش اختیار کرتے ہیں، وہاں جا کے کاروبار کرتے ہیں، اپنے دین ایمان کو خراب کر لیتے ہیں۔ محترم بھائیوں، میرا مسئلہ یہ نہیں کہ وہ لوگ اپنے علاقوں کو چھوڑ کے غیر مسلموں کے علاقوں میں کیوں جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مجبوری ہے، گزرانے زندگی بڑا تنگ ہے، معیشت گھر کی برباد ہو چکی ہے، ہنڈیاں نہیں پکتی گھر کے اندر، غربت چھائی ہوئی ہے۔ اس غربت کو دور کرنے کے لیے، اپنی معیشت کو، اپنے گزرانے زندگی کو آسان بنانے کے لیے آج مسلمان اپنے علاقوں کو چھوڑ کے یورپ کے ممالک میں، غیر مسلموں کے ممالک میں جاتے ہیں تاکہ ہمارا کام کاج چل سکے، ہمارے گھریلو معاملات درست ہو سکیں۔ اگر مسلمان یہاں تک سوچ رکھے تو پھر اللہ کی قسم کوئی اعتراض نہیں۔ اعتراض ان لوگوں پر ہے کہ جو ان ممالک کے اندر جا کے باقاعدہ طور پر رہائش اختیار کر لیتے ہیں۔ اب جو لوگ مسلمان ہیں، دل میں کلمہ ہے لا الہ الا اللہ، صوم و صلات کا پابند ہے، لیکن اپنے پاک ملک کو چھوڑ کے، اس وطن عزیز کو چھوڑ کے کہ جس جیسی آزادی پوری دنیا کے اندر کہیں نہیں، دین پر عمل کرنے کے لحاظ سے غیر مسلموں کے علاقوں میں جا کے جو رہائش پذیر ہوتے ہیں، اللہ کی قسم قرآن و سنت کی نگاہ سے اس کا کوئی وجود نہیں، بالکل حرام کام ہے۔ اور انبیاء کرام کے منہج کو دیکھو، ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سننے والوں، اس سے سبق حاصل کرو، کردار حاصل کرو کہ جس زمین کے اوپر اللہ کی عبادت نہیں کرنے دیتا کوئی،
آج ہمارے لوگ اللہ کی قسم وہاں زنا و بدکاری عام ہے، وہاں رقص و سرور کی محفلیں سجائی جاتی ہیں، شرابوں کے اندر وہ مشغول رہتے ہیں۔ آج مسلمان اس چیز کو دیکھ کے کافر کی تعریف کرتا ہے، جن کی سڑکیں بڑی اچھی ہیں، ان کی ٹافیاں بڑی اچھی ہیں، ان کے برگر بڑے اچھے ہیں، اور اس چیز سے مسلمان متاثر ہو کے وطن عزیز کو چھوڑ جاتے ہیں، غیر مسلموں کے ملکوں کے اندر جا کے آباد ہوتے ہیں۔ محترم بھائیوں، سوچنے والی بات یہ ہے کہ ہمارا ایمان بھی کوئی حیثیت رکھتا ہے۔ دنیا کے اندر سب سے زیادہ جس چیز کی حفاظت ہم نے کرنی ہے وہ مسلمانوں تمہارا ایمان ہے، وہ کلمہ طیبہ کی حفاظت ہے، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کا مسئلہ ہے۔ آج مسلمان اپنے ایمان کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں جب وہ اپنے ملکوں کو چھوڑ کے، مسلمانوں کے ملکوں کو چھوڑ کے غیر مسلموں کے ملکوں کے اندر جا کے آباد ہوتے ہیں۔ اللہ کی قسم ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے یہ سبق ملا۔ انہوں نے کہا انی مہاجر الی ربی، جس وطن میں، جس ملک میں مجھے اللہ کی عبادت سے روکا جاتا ہے میں اس ملک کو چھوڑ دوں گا، اپنے بڑوں کو، وڈیروں کو چھوڑ دوں گا، اس بچپن کو چھوڑ دوں گا کہ اس ملک کے اندر مجھے لوگوں نے ہنسایا کھلایا ہے، سب کو قربان کر دیا، والدین کو قربان کر دیا، اور اس زمین کی طرف ہجرت کر لی کہ جس زمین پر مجھے اللہ کی عبادت کرنے کے اندر آسانی ہو۔ یہ سبق آج اپنی اولادوں کو پڑھانے کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے تم کام کاج کی حیثیت تک رہو، کوئی اعتراض نہیں، لیکن ان ملکوں کے اندر جا کے آباد ہو جانا، وہاں پہ رہائش اختیار کرنا اور اس پر بڑا فخر کرنا، محترم بھائیو شریعت کی نگاہ سے یہ قطعاً جائز نہیں ہے۔ اپنے ایمان کی حفاظت مسلمان، تیری سب سے ضروری بات اور تیری پہرہ داری یہ ہونی چاہیے کہ میں اپنے ایمان کا محافظ بنوں۔ پہلا سبق اس سے یہ ملتا ہے کہ اس زمین کو چھوڑ دینا جہاں پہ شرک ہوتا ہے، جہاں پہ اللہ حکم الحاکمین کی نافرمانی کی جاتی ہے، جہاں زنا و بدکاری عام ہوتی ہے، جہاں رقص و سرور کی محفلیں سجائی جاتی ہیں، جہاں شرابیں پی جاتی ہیں، جہاں خاندان نسب کا کوئی تعین نہیں ہے، ان علاقوں کو چھوڑ کر ان علاقوں کے اندر آنا جہاں مسلمان اپنے ایمان کی حفاظت کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بندہ ہجرت کرتا ہے، یعنی کفر کے علاقے کو چھوڑ دیتا ہے کہ وہاں پہ دین پر عبادت عمل نہیں کرنے دیتے، اور اس علاقے کو چھوڑ کے اس علاقے کی طرف ہجرت کرتا ہے کہ جہاں دین پر عمل کرنا آسان ہو، فرمایا اس کا یہ ہجرت کرنا اتنا بہترین عمل ہے کہ وہ بندہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے جس طرح اس دن پاک تھا جس دن اس کی ماں نے اس کو جنم دیا تھا۔ بڑی فضیلت والا یہ عمل کہ اللہ کے لیے سب کچھ قربان کر دینا۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی قربانیوں سے بھری ہوئی ہے۔ اللہ کو سامنے رکھا، اللہ کی بات کو سامنے رکھا، اللہ کی عبادت کو سامنے رکھا، ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے دنیا داری کو ٹھوکر مار دی، اپنے وطن کو ٹھوکر مار دی، کفر کی سرزمین کو چھوڑ کے ایمان والی سرزمین کے اوپر آ کے آباد ہوتے ہیں۔ آج ضرورت ہے اس امر کی کہ ہم اپنی اولادوں کو یہ سبق پڑھائیں کہ اے میرے بچے، دنیا کے اندر سب سے زیادہ جس چیز کی تو نے حفاظت کرنی ہے وہ تیرے دل کے اندر ٹھہرا ہوا تیرا ایمان ہے۔ جب تو اپنے ایمان کا محافظ بن جائے گا، اللہ حکم الحاکمین رحمتوں برکتوں کے دروازے تیرے اوپر کھول دے گا۔ یہ کوئی فخر نہیں ہے جی میں امریکہ میں رہتا ہوں، یہ کوئی فخر نہیں ہے کہ میرا بیٹا یونان فرانس میں ہوتا ہے۔ اللہ کی قسم فخر یہ ہے کہ میرا بیٹا ایمان والا ہے، فخر یہ ہے کہ میری اولاد نمازی ہے، فخر یہ ہے کہ میری اولاد توحید والی ہے، ایمان والی ہے۔ ہجرت کر جاتے ہیں، اب ہجرت کر رہے ہیں، رستے کے اندر ایک ظالم بادشاہ ہے، اس کا کیا کردار ہے؟ اس نے اپنے چیلے چاٹوں، گورنروں کو، سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس رستے میں جو مین رستہ گزرتا ہے وہاں پہ جا کے کھڑے ہو جاؤ۔ بدکار بادشاہ تھا، زانی تھا، حرامی تھا، کفر اس کے دل کے اندر تھا۔ اس کی عادت یہ ہوتی تھی رستے کے اندر کوئی بھی مسافر گزرتا، اگر اس کے ساتھ اس کی بیوی ہوتی تو مرد کو قتل کروا دیتا، اس کے خاوند کو، اور بیوی کو اپنے پاس لے جاتا، اسے منہ کالا کیا کرتا تھا۔ اللہ کے لیے ہجرت کی ابراہیم علیہ السلام نے،
دیکھو اللہ کا الحاکمین نے اس ظالم بادشاہ کے شر سے کس طرح ابراہیم علیہ السلام کو بھی بچایا، اور ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت سارہ علیہ السلام اللہ کا الحاکمین نے کس طرح ان کی حفاظت کی۔ جا رہے ہیں رستے میں، اس بادشاہ کے چیلے چاٹے آ کے پکڑ لیتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام ان کے آگے جھوٹ بولتے ہیں، سمجھتے تھے کہ یہ بادشاہ ظالم ہے، خامد کو قتل کروا دیتا ہے، بیوی کے ساتھ بدکاری کرتا ہے، اس کو اپنی ہمیشہ کے لیے غلام بنا لیتا ہے۔ سپاہیوں کے آگے ابراہیم علیہ السلام جھوٹ بولتے ہیں، کہتے ہیں یہ میری بیوی نہیں ہے، یہ میری بہن ہے، یہ میری بہن ہے، وجہ یہ ہے کہ میری جان بھی بچ جائے، اس کو بھی کچھ نہ کہے۔ جھوٹ بولا ابراہیم علیہ السلام نے۔ محترم بھائیو، اس موقع پہ یہ بات ذہن میں رکھیں، ابراہیم علیہ السلام نے پوری زندگی جھوٹ نہیں بولا سوائے 3 جھوٹوں کے، اور 3 جھوٹ بھی ایسے تھے، پہلے 2 جھوٹ ایسے ہیں کہ جس کے اندر اپنی قوم کو سمجھانا مقصود تھا، اور تیسرا جھوٹ ایسا ہے کہ جس سے ظالم بادشاہ کے شر سے خود کو بھی بچانا تھا اور اپنی بیوی کو بھی بچانا تھا۔ پہلا جھوٹ بولا ابراہیم علیہ السلام نے جب قوم کے لوگوں نے کہا، پچھلے جمعہ میں نے بیان کیا کہ آؤ عید پڑھنے کے لیے میلے میں چلیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے چونکہ بت توڑنے تھے، لوگوں کو توحید سمجھانی تھی، تو توحید سمجھانے کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے کہا انی سقیم، میں تو بیمار ہوں، میں نہیں جا سکتا۔ آپ سمجھدار آدمی ہیں، آپ بھی اس بات سے اندازہ لگائیں گے کہ یہ جھوٹ کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ دوسرا جھوٹ بولا جب بتوں کو توڑ دیا، انہوں نے آ کے پوچھا بتوں کو کس نے توڑا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا وہ بڑا بت ہے، اس نے توڑا ہے۔ اب اس میں مقصد کیا تھا کہ قوم کو سمجھ آئے، ان کو پتہ چلے توحید کیا ہے، ان کو پتہ چلے کہ دنیا کے اوپر ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نمائندے ہیں، یہ نبی بن کے آئے ہیں، یہ بت جن کی ہم پوجا کرتے ہیں یہ کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتے۔ اور تیسرا جھوٹ، یہ بخاری کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے بھی یہ روایت مروی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ بیان فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے پوری زندگی میں صرف 3 جھوٹ بولے۔ تیسرا جھوٹ اس ظالم بادشاہ کے شر سے بچنے کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے بولا، کہا یہ میری بیوی نہیں ہے، یہ میری بہن ہے۔ پھر اپنی بیوی کے پاس آتے ہیں، آ کے اس کو کہتے ہیں بادشاہ کے پاس جاؤ گی تو اس کو یہ نہ بتانا کہ وہ میرا خامد ہے، کیونکہ وہ تو خامد کو قتل کر دیتا تھا۔ کہا ہم نے ایمان کی بنیاد پہ رشتہ بنایا ہے۔ مسلمانوں کا ایمان کی بنیاد پہ کیا رشتہ ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المسلم اخو المسلم، ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، اور یہ بھائی ہونا ایمان کی بنیاد پہ ہے، کلمے کی بنیاد پہ ہے۔ کہا پوری دنیا کے اوپر اس وقت کوئی بھی مومن نہیں ہے، ابراہیم سمجھاتے ہیں اپنی بیوی کو، صرف میں ہوں اور تو ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کا بعض لوگوں نے لکھا وہ بھتیجے تھے حضرت لوط علیہ السلام، بعض نے لکھا کہ وہ دور کے رشتہ دار تھے۔ کہا یہ دنیا میں 3 آدمی ہیں جو بس مومن ہیں، ایمان والے، جوڑے کے اعتبار سے، میاں بیوی ہونے کے اعتبار سے صرف ایک ہی رشتہ ہے دنیا کے اوپر۔ کہا اس لیے بادشاہ کے پاس جاؤ گی تو اس کو کہنا وہ میرا خامد نہیں، وہ تو میرا بھائی ہے۔ بادشاہ کے پاس چلے جاتے ہیں، اب وہ بادشاہ دیکھتا ہے خوبصورت عورت ہے، بدکاری کا ارادہ کر لیتا ہے، اور اتنا خبیث وہ بادشاہ تھا، ذرا اس کو شرم نہیں آتی تھی، اپنے درباروں کے اندر وزراء کے سامنے سب کے ساتھ زنا کیا کرتا تھا۔ قریب آنے لگتا ہے حضرت سارہ کے، بعض روایتوں میں ہے ابراہیم علیہ السلام نماز پڑھنے لگ گئے کہ اللہ میری بیوی اس ظالم بادشاہ کے پاس چلی گئی، ظالم بادشاہ کو تباہ و برباد فرما اور میری بیوی کی حفاظت فرما، نماز کے اندر دعا کی۔ اور بعض روایات میں، مسند احمد کی روایات میں یہ ہے کہ حضرت سارہ نے جب دیکھا کہ وہ بادشاہ خود میرے پاس آ رہا ہے، انہوں نے وہیں دربار کے اندر ہی کھڑے ہو کے خود ہی نماز شروع کر دی، اور نماز میں اللہ سے دعا کی، اللہ اگر یہ ظالم بادشاہ میرے اوپر مسلط ہو گیا تو میری تو کوئی عزت باقی نہیں رہے گی، اس لیے اللہ میں تجھ سے دعا کرتی ہوں اس ظالم بادشاہ کو مجھ سے دور رکھ۔ ہجرت کی ہے اللہ کے لیے، حنیف ہیں، اللہ کے لیے کھڑے ہونے والے ہیں، حق بات کرنے والے ہیں، اللہ کے لیے علاقے چھوڑے ہیں، سب کچھ قربان کیا ہے۔ اللہ کا الحاکمین نے مدد کی، وہ بادشاہ قریب آتا اس کو دورے پڑنے لگ جاتے ہیں، بے ہوش ہو کے گر جاتا ہے۔
سارہ علیہ السلام پھر اللہ سے دعا کرتی ہیں، اللہ اگر یہ مر گیا میری بات دعا کے نتیجے میں تو سارے لوگ کہیں گے کہ اس عورت نے اس بادشاہ کو مار دیا، وہ تو میرے قتل کے درپے ہو جائیں گے، اللہ اس کو نجات دے دے۔ بادشاہ کو نجات مل جاتی ہے، کھڑا ہو جاتا ہے، پھر اس کو سمجھ نہیں آتی، دوسری مرتبہ پھر قریب آنے لگتا ہے، پھر بد دعا کرتی ہیں، پھر اس کو دورے پڑتے ہیں، زمین کے اوپر بے ہوش ہو کے گر جاتا ہے۔ دوسری مرتبہ ایسا ہوا، تیسری مرتبہ جب ہوا اس کو سمجھ آ گئی۔ بادشاہ اپنے درباریوں سے کہتا ہے، یہ کون سی مخلوق کو میرے پاس لے آئے ہو کہ میں اس کے قریب جاتا ہوں تو میں گر جاتا ہوں، بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے میرے اوپر، کس کو میرے پاس لے آئے ہو؟ یہ سوچ دیکھو محترم بھائیو، اللہ احکم الحاکمین مدد کر رہے ہیں۔ کس بنیاد پہ مدد ہو رہی ہے؟ کہ جب بندہ اللہ کے لیے سب کچھ قربان کرتا ہے، اللہ احکم الحاکمین اس کی ہر محاذ پہ مدد فرماتے ہیں، اس کو رستے عطا کرتے ہیں۔ بادشاہ سے نجات مل گئی، اب وہ تحفے کے طور پہ اپنی بیٹی ہاجرہ کو، اس میں بھی اختلاف ہے، بعض اہل علم کہتے ہیں وہ اس کی بیٹی نہیں تھی، اس کی لونڈی تھی، لیکن راجح بات یہ ہے کہ وہ بادشاہ کی اپنی بیٹی تھی جس کا نام ہاجرہ تھا، وہ ابراہیم علیہ السلام کو دے دیتا ہے، تحفے کے اندر نجات مل جاتی ہے۔ سبق یہاں یہ ہے، اللہ احکم الحاکمین قرآن میں کہتے ہیں وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، ایمان والو صبر کر کے اور نماز پڑھ کے اللہ کی مدد کو حاصل کرو۔ ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت ایک طرف، سب کو چھوڑنا ایک طرف، سارہ علیہ السلام کی نماز ایک طرف، نماز پڑھ کے دکھائی، اللہ احکم الحاکمین نے ظالم بادشاہ کے شر سے محفوظ رکھا۔ آج گھروں میں کیوں پریشانیاں ہیں؟ ہر دوسرا تیسرا آدمی پریشان، میرے گھر میں لڑائی بڑی ہے، میری پوری نہیں پڑتی، میری اولاد میرا کہنا نہیں مانتی، یہ پریشانیاں ہر گھر کے اندر۔ وجہ کیا ہے؟ ہم نے اپنی اولادوں کی اور نہ اپنی تربیت نہیں کی، ہم نمازوں میں غفلت کرتے ہیں۔ یہ گرمیوں کے دن ہیں، راتیں چھوٹی ہوتی ہیں، فجر کی نمازوں کے اندر اللہ کی قسم جائزہ لیا کرو کہ کون ہے جو مسجد میں آیا ہے اور کون ہے جو نہیں آیا۔ جو آتے ہیں وہ اللہ کا شکر ادا کریں اور جو نہیں آتے وہ اپنے ایمان کی فکر کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز سے اتنا پیار ہے کہ آپ فجر کی 2 سنتوں کے بارے میں فرماتے ہیں رکعتان الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، فرمایا فجر سے پہلے جو بندہ 2 سنتیں پڑھتا ہے وہ دنیا اور جو کچھ دنیا کے اندر ہے سب سے بہتر آدمی۔ یہ سونے جواہرات، یہ ہیرے، یہ لال موتی، یہ بڑے بڑے مالوں والے، اللہ کی قسم ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ بندہ سمجھتا میرے پاس مال ہے تو میں دنیا کے اندر بہتر ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جو فجر کی 2 رکعتیں پڑھتا ہے وہ دنیا میں سب سے بہتر ہے۔ فکر کریں اپنی، دیکھیں ہم دنیا میں بہتر ہیں یا ہم اللہ کی نگاہ میں نکمے اور نکارہ لوگ ہیں۔ اپنی نمازوں کی فکر کریں، اللہ کہتا ہے نماز کے ساتھ اللہ کی مدد حاصل ہوتی ہے۔ سارہ کو مدد ملی، ابراہیم کو مدد ملی، نماز شروع کی، نماز کی حالت میں دعا کی، اللہ احکم الحاکمین نے ظالم بادشاہ کے شر سے بھی بچا دیا، اور بادشاہ تحفے کے اندر، ہدیے کے اندر اپنی بیٹی ہاجرہ کو ابراہیم علیہ السلام کے نکاح میں دے رہا۔ ابراہیم علیہ السلام لے کے نکل پڑتے ہیں، بیت المقدس فلسطین کی زمین کے اوپر آ کے آباد ہوتے ہیں۔ اللہ احکم الحاکمین اس ہاجرہ سے، اللہ اکبر، اس ہاجرہ سے ابراہیم علیہ السلام کو اولاد عطا فرماتے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں، کتابوں میں لکھا ہے، مجمع الزوائد کی روایت ہے، اور تفسیر ابن کثیر میں بھی لکھا ہے 86 سال کی عمر میں اللہ احکم الحاکمین نے اولاد دی ابراہیم علیہ السلام کو، اسماعیل علیہ السلام۔ اولاد ہو گئی اسماعیل علیہ السلام، 1 سال ابھی رہے ابراہیم علیہ السلام فلسطین کی سرزمین پر، 1 سال اسماعیل پیدا ہوتے ہیں۔ دوسری بیوی جو سوکن ہے اس کو غیرت آ جاتی ہے، ابراہیم علیہ السلام ارادہ کرتے ہیں میں ان دونوں کو الگ کر دیتا ہوں، اپنی بیوی ہاجرہ کو ساتھ لیتے ہیں اور مکہ کی سرزمین پہ چھوڑ جاتے ہیں۔ محترم بھائیو، سبق سیکھو اس سے کہ ابراہیم علیہ السلام، اللہ احکم الحاکمین نے کیسا ملکہ ان کو عطا کیا، کیسا ذہن ان کو عطا کیا۔
لڑائی نہ پیدا ہو، اختلافات کھڑے نہ ہوں، اپنی بیوی کو الگ کر دیا دوسری بیوی سے، مکہ کی سرزمین پہ آ کے چھوڑ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ قرآن مجید نقشہ کھینچتا ہے، ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون۔ 13واں پارہ ہے، سورۃ ابراہیم ہے۔ اللہ کم الحاکم نقشہ کھینچتے ہیں کہ ابراہیم نے ایسے علاقے میں لا کے اپنی بیوی کو اور اپنے چھوٹے بچے کو جو ابھی دودھ پیتا تھا، ایسے علاقے میں لا کے چھوڑا جہاں فصلیں نہیں ہوا کرتی تھیں، جہاں پانی نہیں ہوتا تھا، صحراؤں کے اندر۔ اور کس لیے لا کے چھوڑا؟ اللہ نے یہ بھی بیان کیا، کہا ربنا لیقیموا الصلاۃ، ربنا لیقیموا الصلاۃ۔ اس کی ماں اس کی تربیت کرے، کل کو جب یہ بڑا ہو تو یہ نماز قائم کرنے والا بنے۔ یہاں مطلب صرف یہی نہیں کہ ابراہیم علیہ السلام صرف اسماعیل کو نماز کا پابند بنانا چاہتے تھے۔ محترم بھائیوں، کلمے کے بعد سب سے جو افضل عمل ہے وہ نماز ہے، نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا۔ ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول ای العمل افضل، اللہ کے رسول ایمان لانے کے بعد کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الصلاۃ لوقتها، نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا یہ سب سے افضل عمل ہے۔ تو جب افضل عمل کا ذکر ہوا تو مراد سارا دین ہوا، صرف مین بات کی اللہ کا الحاکمین نے نماز کی۔ مقصد یہ تھا کہ اسماعیل کو اور اس کی اماں ہاجرہ کو وہاں چھوڑنا صرف اس لیے نہیں تھا کہ وہ نماز قائم کریں، یہ مقصد تھا کہ ان کی تربیت ہو، پورے کے پورے دین پر عمل کریں۔ اب چھوڑ کے جا رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام، بیوی دیکھو ایمان والی۔ ہماری عورتوں کے لیے سبق ہے اس واقعے میں کہ ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی کو ایسی زمین پہ چھوڑ کے آئے، فرمایا غیر ذی زرع، جہاں کوئی فصل نہیں تھی، کوئی پانی کا چشمہ اور کنواں دور دور تک نظر نہیں آتا تھا، وہاں اپنی بیوی کو چھوڑ کے جا رہے۔ اللہ اکبر۔ جب چلتے ہیں واپسی کے لیے، بیوی پیچھے آتی ہے، پوچھتی ہے کس کے حکم پہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ اللہ اکبر۔ محترم بھائیوں، بڑا سبق ہے اس میں، بڑی نصیحت ہے اس میں۔ دل کی نگاہوں کے ساتھ اس بات پہ توجہ کرنا، کانوں کی سماعت کے ساتھ، دل کی آنکھوں کے ساتھ۔ بیوی کو چھوڑا ہے، بیوی کہتی ہے کہاں جا رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام جواب نہیں دیتے، پھر پوچھتی ہے کہاں جا رہے ہیں؟ کوئی جواب نہیں دیتے۔ وہ سمجھتی تھی کہ میرا خامد اللہ کا نبی ہے اور اس کے ہر کام کے اندر کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے۔ پوچھ لیتی ہے، کہتی ہے کیا اللہ کے حکم سے یہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں ہاں اللہ نے حکم دیا ہے جس کی وجہ سے تمہیں یہاں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ایمان دیکھو اس خاتون کا۔ آج ہماری عورتیں اللہ کی قسم ان کو سونا پہناتے رہو، بہترین کپڑے لا کے دیتے رہو، خامد ان کے نیچے لگ کے رہے تو سمجھتی ہیں ہم بڑی اعلیٰ ہیں اور بڑا فخر محسوس کرتی ہیں اس میں۔ نہیں پرواہ دینداری کی، نہیں پرواہ اپنے ایمان کی۔ چھوڑ کے گئے، کہتی ہیں جب اللہ کا حکم ہے، اللہ کے حکم سے چھوڑ کے جا رہے ہیں، اذن لن یضیعنا، تو اللہ کی قسم اللہ ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ یہ ایمان پیش کیا حضرت ہاجرہ نے، کہا اللہ ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ اب کیا ہوتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام چلے جاتے، پیچھے صحرا ہے، دھوپ ہے، ایک درخت ہے چھوٹا سا، اس کے نیچے لے کے اسماعیل کو بیٹھی ہیں، تھوڑا سا پانی ہے پاس، تھوڑی سی کھجوریں ہیں پاس، پانی پیتی ہیں، کھجوریں کھاتی ہیں، دودھ بنتا ہے، اسماعیل علیہ السلام دودھ پی رہے ہیں۔ ایک وقت آ گیا، ایسا کڑا وقت آ گیا کہ آج ان لوگوں پہ آیا وہ کڑا وقت تو ساری دنیا پریشان ہو گئی۔ کرونا آیا نا دنیا میں، دکانداری بند ہو گئی، معیشت بند ہو گئی، لوگ پریشان ہو گئے، کھائیں گے کہاں سے، پئیں گے کہاں سے، کیا کریں گے، کس طرح دن گزاریں گے۔ ہاجرہ کو دیکھو، کچھ بھی پاس نہیں ہے، پانی ختم ہو گیا، کھجوریں ختم ہو گئیں۔ اب چونکہ جسم میں غذا نہیں جاتی،
دودھ بنتا نہیں، بچہ پیتا نہیں۔ ایک وقت آیا دودھ بھی ختم ہو گیا، بچہ اب زاروں کی طرح رو رہا ہے، چیخے مارتا ہے، چھوٹا بچہ ہے، ماں کا دودھ پیتا ہے، دودھ ختم ہو گیا ہے، بھوک کی شدت ہے، پیاس کی شدت ہے، نہ ماں کے لیے کچھ کھانے پینے کو ہے، نہ بیٹے کے لیے کچھ ہے۔ ماں پریشان ہو گئی۔ اللہ کی قسم ایک مرتبہ بھی اس خاتون کی زبان پہ یہ نہیں آیا کہ میرا خامد کتنا ظالم ہے، مجھے کہاں چھوڑ گیا۔ آج گھر کے اندر خامد سبزی نہ لا کے دے، عورت زمین آسمان سر پہ اٹھا لیتی ہے، لڑائی نہیں ختم ہوتی گھر سے۔ ایمان دیکھو، جن لوگوں نے اپنے ایمان کی حفاظت کرنا ہوتی ہے وہ دنیا کی یہ روٹیاں اور یہ کھانے اور یہ مشروبات ان کے اوپر اپنے ایمان اور اپنی غیرت کو نہیں بیچتے، وہ اللہ کے حکم کو دیکھتے ہیں، اپنے ایمان کی حفاظت کرتے ہیں۔ اب ماں ہے پریشان ہو گئی، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں کہ چھوٹا بچہ ہے، ٹانگیں مارتا ہے، پیٹ میں درد ہے، چیخ چیخ کے رو رہا ہے۔ ماں پریشان ہو جاتی ہے، دوڑ لگاتی ہے۔ ایک پہاڑ ہے، صفا پہاڑ، اس کے اوپر چڑھتی ہے، دور دراز تک دیکھتی ہے، کہیں کوئی قافلے والا، کہیں کوئی آدمی، کہیں دور کوئی چشمہ، کوئی کنواں نظر آ جائے، میں وہاں سے پانی بھر کے لے آؤں، خود بھی پی لوں، اپنے بچے کو پلا لوں، دودھ بن جائے دودھ پلا لوں اپنے بچے کو۔ صفا پہاڑی پہ چڑھتی ہیں، کچھ نہیں ملتا، دور دور تک کچھ نظر نہیں آتا۔ اللہ پر توکل اعتماد دیکھو کتنا پختہ ہے۔ پہاڑی سے نیچے اترتی ہیں، میدانی علاقہ تھوڑا سا آتا ہے، میدانی زمین آتی ہے، وہاں دوڑ لگاتی ہیں، آگے مروہ پہاڑ ہے، مروہ پہاڑ پہ چڑھ جاتی ہیں، اس پہ چڑھ کے دور دراز تک دیکھتی ہیں، کوئی کنواں، کوئی قافلے والا، کوئی آدمی نظر آ جائے جس سے مجھے تھوڑا سا پانی مل جائے، کچھ نظر نہیں آتا۔ زبان پہ کوئی ناشکری نہیں، کوئی اللہ کے خلاف بات نہیں، کوئی اپنے خاوند ابراہیم علیہ السلام کے خلاف زبان کے اوپر اللہ کی قسم کوئی اعتراض نہیں، کوئی بات نہیں۔ اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے، اللہ کی ذات پر توکل ہے۔ مروہ پہاڑی پہ چڑھتی ہیں، کچھ نہیں، پھر دوڑ لگا کے صفا پہ، پھر مروہ پہ 7 چکر لگاتی ہیں، صفا پہ چڑھتی ہیں، مروہ پہ چڑھتی ہیں، پھر صفا پہ چڑھتی ہیں، پھر مروہ پہ۔ 7واں چکر مروہ پہ پورا ہوتا ہے، تھک ہار جاتی ہیں، کچھ نہیں ملتا، آ کے اس درخت کے نیچے بیٹھ جاتی ہیں، انتظار کرنے لگ جاتی ہیں موت کا کہ اب کیا بنے گا۔ اللہ پر توکل، اللہ پر بھروسہ اس قدر زیادہ ہے کہ آ کے بیٹھ گئی کہ اللہ کے حکم سے میرا خامد چھوڑ کے گیا ہے، اللہ ہے جو رستے بھی نکالنے والا ہے۔ تھوڑی دیر بعد سر جھکا کے بیٹھی ہیں، ایک فرشتہ آ جاتا ہے، فرشتہ آ کے پر مارتا ہے زمین پہ۔ بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ اس نے پاؤں مارا، بعض کہتے ہیں اسماعیل کا پاؤں لگا زمین پہ، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ وہ فرشتہ اس نے اپنا پر مارا زمین پہ، اللہ نے اس صحرا سے ایک چشمہ پھوٹ دیا، چشمہ نکل پڑا، پانی نکل پڑا جو بڑا صاف پانی تھا۔ حضرت ہاجرہ دیکھتی ہیں پانی نکلا ہے، فوراً اس پانی پر جھپٹ پڑتی ہیں، خود پیتی ہیں، سیر ہو کے اپنے بچے کو پانی پلاتی ہیں، دودھ پلاتی ہیں اپنے بچے کو، پھر خود پانی پیتی ہیں، سیراب ہو جاتی ہیں۔ اب بچے نے دودھ پی لیا ہے، حاضرہ علیہ السلام اٹھتی ہیں اور جہاں سے پانی نکلتا ہے اس کے ارد گرد مٹی لگانے لگ جاتی ہیں، منڈیر بنانے لگ جاتی ہیں کہ کہیں یہ پانی ضائع نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ اور پانی کے ساتھ منڈیر لگاتے لگاتے لفظ بول رہی ہیں، زم 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 زم، یہ عربی زبان کا لفظ ہے زم زم، اس کا معنی ہوتا ہے ٹھہر جا، ٹھہر جا، رک جا۔ محترم بھائیو دیکھو اللہ کے لیے قربانی دی ابراہیم علیہ السلام نے، آگے بیوی بھی قربانیاں دینے والی، نہیں کوئی اعتراض کیا خامد پر، نہ اللہ کا الحاکمین کی ذات پر، اللہ پر بھروسہ رکھ کے بیٹھ گئی۔ اللہ نے چشمہ جاری کر دیا، قیامت تک کے لیے وہ چشمہ جاری ہو گیا۔ آج لوگ دنیا کے اندر سب سے زیادہ برکت والا پانی کس کو سمجھتے ہیں؟ آب زمزم کو۔ اللہ کو اس عورت سے اتنا پیار آیا
کہ اللہ کا الحاکمین نے جو اس نے کوشش کی تھی پانی لینے کے لیے، کبھی صفا پہ چڑھی کبھی مروہ پہ چڑھی، اللہ کا الحاکمین نے حج عمرے کے ارکان میں ایک رکن بنا دیا، جو حج کرنے جائے یا عمرہ کرنا جائے وہ صفا مروہ کی سعی ضرور کرے گا، جو صفا مروہ کی سعی نہیں کرتا نہ اس کا حج ہوتا ہے نہ اس کا عمرہ ہوتا ہے۔ عزتیں دی اللہ نے، مقام عطا کیا اللہ نے، قیامت تک کے لیے حج کے ارکان میں اور عمرے کے ارکان کے اندر اس کو شامل کر دیا۔ کہا طواف کرتے ہو مقام ابراہیم پہ 2 رکعت نفل پڑھتے ہو، اس کے بعد صفا پہ چڑھ جاؤ، جس طرح ہاجرہ دوڑی تھی صفا پہ چڑھی تھی وہاں دعائیں کی تھی، پھر نیچے اتر کے میدان کے اندر دوڑ لگائی تھی، تم بھی سارے دوڑ لگایا کرو۔ اللہ اکبر۔ محترم بھائیو، یہ انعام ملے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری کی روایت ہے، کہا اگر حضرت ہاجرہ علیہ السلام اس زمزم کے چشمے میں جہاں وہ زمین سے پھوٹا تھا اس کے آگے منڈیر نہ لگاتی تو وہ ایک چشمہ جاری ہو جاتا جو پوری دنیا کے اوپر چلتا اور لوگ اس پانی کو پی کے فائدہ حاصل کرتے۔ اللہ اکبر۔ محترم بھائیو، دیکھو جب انسان قربانیاں دینے لگ جاتے ہیں اللہ کے لیے، حنیف بن جاتے ہیں اللہ کے لیے، اللہ کی بات کرنے والے، اللہ کے لیے کھڑے ہونے والے، اللہ کے لیے ہجرتیں کرنے والے، اللہ کے لیے قربانیاں دینے والے، اللہ کا الحاکمین قیامت تک ان لوگوں کے تذکروں کو ہمیشہ زندہ رکھتے ہیں، چاہے وہ قرآن مجید میں ہو، چاہے لوگوں کی زبانوں پہ ہو، چاہے وہ تاریخ کی کتابوں میں ہو، چاہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہو۔ یہیں پہ بس نہیں، ہماری عورتوں کو سبق حاصل کرنا چاہیے اس واقعے سے، اللہ پر اپنے اعتماد کو مضبوط کریں۔ رازق اللہ ہے، وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، دنیا کے اندر جتنی بھی مخلوقات ہیں سب کا رزق اللہ کے ذمہ ہے۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، بے شک اللہ کا الحاکمین کی ذات رازق ہے، قوت والی ہے، مضبوط ہے، دنیا کے اندر ہر مخلوق کو رزق اللہ تعالیٰ پہنچاتا ہے۔ یہ ایمان جب ہمارا مضبوط ہوگا پھر ہمارا وسائل پہ بھروسہ نہیں ہوگا۔ اللہ پر اعتماد مضبوط کریں، اللہ کا الحاکمین عزتیں دیتے۔ جنگ بدر میں کیا ہوا؟ صحابہ نے کہا کہ ہمارے پاس تو لڑنے کے لیے کچھ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے درس دیا، کہا اللہ کی ذات سب سے قوت والی ہے، لڑنے کے لیے کچھ نہیں تھا، تلواریں بھی تھوڑی تھیں، گھوڑے بھی تھوڑے تھے، نہ ہونے کے برابر، اللہ پر اعتماد کر کے لڑے۔ اسلام کا سب سے پہلا مار کا جیت کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیچھے وجہ کیا تھی؟ عقیدہ مضبوط ہے، ایمان مضبوط ہے اور اللہ پر توکل مضبوط ہے۔ اسی طرح ہاجرہ علیہ السلام اللہ کی ذات پر توکل کیا، اللہ نے بہترین پانی بھی عطا کیا، آج تک لوگ پیتے ہیں، لوگ سعادت سمجھتے ہیں، اور کئی لوگ آ کے لڑتے ہیں جب سعودیہ سے آتے ہیں نا حج عمرے کے بعد، کہتے ہیں یار وہ پانی نہیں لانے دیتے، لڑائی کرتے ہیں لوگ۔ اس قدر برکت والا پانی جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ماء زمزم لما شرب لہ، مائے زمزم، آب زمزم، زمزم کا پانی جس نیت سے بندہ پیے گا اللہ تعالیٰ اس کی نیت کو، اس کے مراد کو پورا کرے گا۔ یہ اعزاز ملے ہاجرہ علیہ السلام کو۔ اب کیا ہوتا ہے؟ وقت گزرتا جاتا ہے، اسماعیل علیہ السلام بڑے ہو گئے، ابراہیم علیہ السلام فلسطین سے آ جاتے ہیں مکہ میں، آ کے دیکھتے ہیں یہاں بڑے لوگ آباد ہیں۔ بنو جرہم قبیلے کا نام بنو جرہم، جو وہاں سے گزر رہا تھا، تجارتی قافلہ تھا، اس نے دیکھا کہ اس صحرا کے اندر چیلیں اڑ رہی ہیں اوپر، جہاں پانی ہوتا ہے نا پانی، وہاں اوپر عقاب اور چیلیں یہ اڑتی ہیں، کوے اڑتے ہیں، پرندے آ جاتے ہیں۔ اب وہ تجارتی قافلہ گزر رہا تھا، اس نے دیکھا کہ یہ اوپر کوے چیلیں اڑ رہی ہیں، یہاں تو کوئی پانی نہیں۔ ایک بندے کو بھیجتے ہیں، جاؤ دیکھ کے آؤ کیا وہاں کوئی پانی ہے، کوئی کنواں بن گیا۔ ان کا ایک بندہ آتا ہے، وہ آ کے دیکھتا ہے، جا کے قبیلے والوں کو بتاتا ہے، ہاں وہاں ایک پانی کا کنواں ہے، وہاں سے پانی پھوٹ رہا ہے، اور ایک عورت اور ایک چھوٹا بچہ وہاں پاس ہے۔ وہ پورے کا پورا قبیلہ آ جاتا ہے، پورے کا پورا قبیلہ وہاں پہ آ جاتا ہے، آ کے حاجرہ علیہ السلام سے اجازت لیتا ہے کہ کیا ہمیں آپ یہاں رہنے کے لیے جگہ دیتی ہیں؟ حاجرہ علیہ السلام کہتے ہیں یہ اللہ کی زمین ہے، تم یہاں آباد ہونا چاہتے ہو تو ہو جاؤ۔
اور یہ تھے وہ عرب لوگ سب سے پہلے بنو جرہم قبیلہ جو مکہ کی سرزمین پر آ کے آباد ہوا تھا زمزم کے پاس، حضرت حاجرہ علیہ السلام کی اجازت سے یہی وہ لوگ تھے۔ اسی قبیلے کے اندر اسماعیل علیہ السلام کا نکاح ہوا اور اسی قبیلے سے اللہ نے آگے نسلیں چلائیں، آج تک عرب موجود ہے دنیا کے اندر۔ اب ابراہیم علیہ السلام واپس آتے ہیں، دیکھتے ہیں بیٹا جوان ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ نے قرآن مجید میں بیان کیا، فلما بلغ معه السعي قال یا بنی انی ارى في المنام انی اذبحك فانظر ماذا ترى۔ ابراہیم کی بڑی آزمائش ہوئی، اللہ نے ان کو پرکھا، ان کے جو صفت تھی حنیف، اللہ نے اس کا بھرپور جائزہ لیا، بھرپور امتحان لیا۔ قرآن بیان کرتا ہے ان ھذا لہو البلاء المبین، سب سے بڑی آزمائش جو ابراہیم علیہ السلام کے اوپر آئی وہ کیا تھی کہ اب بچہ جوان ہو گیا، اللہ کا الحاکمین کہتے ہیں اس بچے کو ذبح کرو۔ غور کرنا اس بات پر، 86 سال کی عمر میں اللہ نے اولاد دی، بڑھاپا ہے۔ آج بڑے بڑے لوگوں کو یہ امیدیں ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو نرینہ اولاد عطا کرے، اور جو یہ خواہش رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو عطا کرے۔ خواہش ہوتی ہے کہ بچہ بڑا ہوگا، باپ کا سہارا بنے گا، کام کاج کرے گا، ماں باپ گھر کے اندر بیٹھیں گے، ماں باپ کے لیے کما کے لائے گا، ان کی خدمت کرے گا۔ محترم بھائیو ذرا سوچو، ابراہیم علیہ السلام کو یہ امید نہیں تھی؟ 86 سال کی عمر ہو گئی، بزرگ ہو گئے، وڈیرے بابے، امید ہے کہ اب میرا بچہ جوان ہو گیا، میرے کام آئے گا، میرا ہاتھ بٹائے گا۔ لیکن اللہ نے کیا حکم دیا؟ کہا اپنے بیٹے اسماعیل کی قربانی کرو۔ خواب دیکھتے ہیں، خواب اپنے بچے کو سناتے ہیں۔ مجمع الزوائد کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انبیاء کرام کو جو خواب آتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے وحی ہوتے ہیں، بالکل سچے خواب ہوتے ہیں، ان میں اللہ حکم الحاکمین حکم دے رہے ہوتے ہیں۔ خواب میں دیکھا کہ میں اپنے بچے کو ذبح کر رہا، آ کے بیٹے کو بتاتے ہیں اسماعیل کو کہ اسماعیل میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ اور اسماعیل کا ایمان دیکھو، کہتے ہیں ابا جان آپ نے خواب میں دیکھا مجھے ذبح کر رہے ہیں؟ ایمان والے تھے، اللہ کے نبی ہیں آپ کا خواب جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ فوراً اپنے ابا جان سے کہتے ہیں افعل ما تؤمر، اللہ نے آپ کو جس کام کا حکم دیا وہ کام آپ کر دیجئے، میں کوئی بھی آگے سے بات نہیں کروں۔ ایمان دیکھو اسماعیل علیہ السلام کا۔ اب ابراہیم علیہ السلام کوئی اعتراض نہیں کیا کہ اللہ نے بڑھاپے میں مجھے اولاد دی اور اب اللہ کہہ رہا ہے اس کو ذبح کرو۔ یہ تھی محترم بھائیوں مین خوبی ابراہیم علیہ السلام کے اندر، اور جس کو حنیف کہا جاتا ہے۔ انہوں نے اللہ کے حکم کے آگے نہیں دیکھا کیا ہے، اللہ نے کہا بیٹا قربان کرو، بیٹے کو قربان کرنے کے لیے چل پڑو۔ میدان میں لے جاتے ہیں، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، قرآن مجید نے نقشہ کھینچا کہ اس کو سیدھا نہیں لٹایا کہ میرا بیٹا ہے، میں اس کو دیکھ کے جب چھری چلاؤں گا تو آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے۔ اللہ کا حکم دیکھو کس قدر مقدم، کیسی اس کو حیثیت دی۔ اللہ کہتے ہیں وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، پیشانی کے بال لٹایا، یعنی الٹا لٹایا زمین پر، چھری رکھتے ہیں پیچھے گردن پر۔ اللہ اکبر، اللہ کا الحاکمین جب انسان کو دیکھ لیتے ہیں نا کہ اب یہ دل سے راضی ہو گیا میری اطاعت پر، میری فرما برداری پر، تو اللہ کا الحاکمین انسان کو بڑے ہی رستے دیتے ہیں اور بہت ہی رحمتیں اور برکتیں انسان کے اوپر کر دیتے ہیں۔ اب اللہ نے دیکھ لیا کہ ابراہیم نے اطاعت دکھا دی، جذبہ دکھا دیا، فرما برداری دکھا دی، اللہ کا الحاکمین کے حکم سے اب ابراہیم علیہ السلام چھری چلاتے ہیں، چھری چلتی نہیں ہے، چھری چلا رہے ہیں۔ آپ سوچیں کوئی بندہ اس حد تک بھی جا سکتا ہے؟ لیکن دیکھو یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کے لیے قربانیاں دینے والے بنو۔ یہ سیرت ابراہیم کا سب سے بڑا درس اور سبق ہے کہ اللہ کے لیے ہر چیز کی قربانی دینے والے بن جاؤ۔ چھری چلاتے ہیں، چھری نہیں چلتی۔ اللہ کہتے ہیں ابراہیم ہم نے تیرا اخلاص دیکھ لیا ہے، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اللہ نے اسماعیل کی جان چھڑوا دی، بدلے میں اللہ نے ایک مینڈا بھیج دیا، کہا اس مینڈے کو اللہ کے رستے کے اندر قربان کر۔
قربانی پیش کرتے ہیں ابراہیم علیہ السلام۔ اللہ کو عمل اتنا پسند آیا، ابراہیم کی حنیفیت اللہ نے اس قدر دیکھی، اتنا پسند آیا ابراہیم کا کردار کہ اللہ نے قیامت تک کے لیے مسلمانوں پر جو استطاعت رکھتے ہیں ان پر قربانی کرنا یہ فرض واجب قرار دے دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہا جو بندہ طاقت رکھتے ہوئے بھی قربانی نہیں کرتا فلا یقربن مصلانا، وہ عید کے دن ہماری عیدگاہ کے اندر حاضر نہ ہو، ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ نام جاری رکھا اللہ نے رہتی دنیا تک، کیوں کہ قربانیاں دینے والے تھے ابراہیم علیہ السلام۔ اپنا علاقہ چھوڑ دیا، نماز پڑھ کے صبر کر کے اللہ کی مدد حاصل کی، اپنی بیوی کو علیحدہ جگہ پہ لے گئے، ایسی زمین پہ چھوڑا جہاں کچھ بھی نہیں تھا کھانے پینے کے لیے۔ بیوی نے ایمان دکھایا، وہ بھی لفظ حنیف کے اوپر مکمل صادق آئی کہ اللہ کے حکم پر وہاں صبر کیا، اس علاقے کے اندر رہی۔ بیٹے کی قربانی دینا پڑی، ابراہیم علیہ السلام کو قربانی تک پیش کر دی۔ یہ کردار اللہ نے دیکھا تو اللہ کہتے ہیں ان ابراہیم کان امتن قانتا للہ حنیفا، کا ابراہیم اگرچہ دنیا کے اندر اکیلا تھا، فرما بردار تھا، لیکن وہ اکیلا آدمی ہی ایک پوری امت کی حیثیت رکھتا تھا۔ کیا سبق ملتا ہے ہمیں اس سے؟ ہم ذرا اپنے گریبانوں میں جھانکیں، ہماری اطاعت ہے اتنی؟ کیا ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں؟ اس کے اندر عزت اور فخر محسوس کرتے ہیں؟ اللہ قرآن میں بارہا مقام پہ کہتے ہیں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ۔ اللہ کہتے ہیں ایمان والو، تمہاری زندگی تب بچے گی، تب پاکیزہ ہوگی، تب تم اللہ کے ہاں قابل قدر بنو گے جب تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں رہ کے اپنی زندگی گزارو گے۔ آج ہم اطاعت نہیں کرتے، ہمیں چہرہ وہ پسند ہے جو مائیکل جیکسن کا ہے، تہذیب ہمیں وہ پسند ہے جو ڈنمارک کے اندر رہنے والے پلید ہندوؤں کی یا مشرکوں کی، ٹرمپ اوباما کی۔ ماحول ہمیں پسند ہے یونان فرانس جیسے۔ آج پورے کے پورے مسلمان اللہ کی قسم بہت کم ہے دنیا کے اندر جو مکمل اسلام کے اندر داخل ہیں، وگرنہ کئی اسلام کا نام لگا کے اپنے ذہنوں پر، اپنے ماتھوں پہ سجا کے دل کے اندر وہی غلامی ہے، اوپر سے مسلمان اور اندر سے بالکل جہالت سے بھرے ہوئے، نہ شکلیں اسلام جیسی، نہ چہرے اسلام جیسے، نہ کپڑے اسلام جیسے، نہ رہنا سہنا اسلام جیسا۔ نام لیتے ہیں ہم محمدی ہیں، ہم مسلمان ہیں، لیکن اللہ کی قسم اطاعت اور فرما برداری کا جذبہ ان کے اندر بالکل صفر ہے ہی نہیں۔ اب یہ ذوالحجہ کے مہینے آ رہے ہیں نا، قریب ہے مہینہ، کیا فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ کہا ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من ہذہ الایام العشرہ۔ کہا ذوالحجہ کے پہلے 10 دن، ذرا توجہ کرو اس بات پر، آج ذوالقعدہ کی تقریباً 25 تاریخ ہے، 5 دن ہے پیچھے یا 4 دن ذوالحج کا مہینہ شروع ہو جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ذوالحجہ کے مہینے کے پہلے 10 دن، فرمایا کوئی بھی انسان ان دنوں کے اندر ذوالحجہ کے پہلے 10 دنوں میں جو بھی عمل کرے گا، چاہے وہ نماز ہو، روزہ ہو، جو بھی عمل کرے گا، فرمایا عام دنوں کے اندر اس کا اتنا اجر نہیں جتنا ذوالحجہ کے پہلے 10 دنوں کے اندر عمل کرنے کا اجر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ مہینوں کو فضیلت دی ہے، جیسے سارے مہینوں میں رمضان کا مہینہ فضیلت والا ہے، اسی طرح اللہ نے کچھ دنوں کو فضیلت دی ہے۔ جس طرح ذوالحجہ کے پہلے 10 دن ہیں، 1 یکم ذوالحج سے لے کر عید تک جو دن ہیں، فرمایا ان 10 دنوں کی بڑی فضیلت ہے عام دنوں پر۔ عام دنوں میں تم نماز پڑھو گے اتنا اجر نہیں جتنا ان 10 دنوں کے اندر نماز پڑھنے کا اجر ہے۔ العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من ہذہ الایام العشرہ، کہا ان 10 دنوں کے اندر جو بھی عمل کیا جائے وہ اللہ کا الحاکمین کو بڑا ہی پسند ہے عام دنوں کی بنسبت۔ حدیث سن لی ہے نا آپ نے، اب محترم بھائیو اپنے آپ کو تیار کریں ان 10 دنوں کے لیے۔ صحابہ اکرام اپنے آپ کو تیار کرتے تھے، ہر وقت طاق میں رہتے تھے کب اللہ کے رسول کا کوئی حکم آئے اور ہم فوراً اطاعت بجا لائیں۔
یہ دین ابراہیمی ہے۔ ابراہیم کا کردار اپنے اندر پیدا کرو، جذبہ اور اطاعت اس طرح کا رکھو جس طرح ابراہیم علیہ السلام کا تھا۔ کیا کرتے ہیں صحابہ کرام؟ احادیث میں موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ، حضرت عبداللہ بن عمر اور اس طرح کے جلیل القدر صحابہ جب یہ 10 دن آ جاتے بازاروں کے اندر جاتے اور اونچی اونچی آواز سے تکبیرات پڑھا کرتے تھے، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ہمارے لوگ سمجھتے ہیں صرف عید کے دنوں کی یہ تکبیریں ہیں، صحابہ کرام کا یہ معمول تھا کہ جب ذوالحج کا مہینہ شروع ہو جاتا پہلے 10 دن خوب عبادت کیا کرتے۔ وہ سمجھتے تھے کہ ان 10 دنوں کی عبادت اللہ کے ہاں بڑی محبوب ہے۔ صحابہ کرام بازاروں میں جاتے اور اونچی اونچی آواز سے تکبیرات پڑھتے۔ صحابہ بیان کرتے ہیں کہ جب وہ 2-4 صحابہ آ کے اونچی اونچی آواز سے بازاروں میں تکبیرات پڑھتے، سارے کے سارے صحابہ جو بازاروں میں کام کرتے تھے ان کو دیکھ کے تکبیرات پڑھتے، حتیٰ کہ پورا بازار تکبیرات کی آواز سے اللہ اکبر کی صداؤں سے گونج اٹھا تھا۔ ہیں ہمارے یہ طریقے؟ اپنے آپ کو تیار کرو ان 10 دنوں کے لیے، اور خاص طور پہ جو 10 دن ہیں نا، ان کے اندر جو اسلام کی 5 بنیادی عبادتیں، 5 بنیادی رکن ہیں، وہ خاص طور پر ان 10 دنوں کے اندر اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ نماز تو ویسے ہر انسان پڑھتا ہے، روزہ بھی اکٹھا ہو جاتا ہے، عرفہ کا روزہ جس دن حاجی عرفات میں ہوتے ہیں، 9 ذوالحج کا روزہ بھی اکٹھا ہو گیا، حج بھی ہو رہا ہے، کلمہ ویسے مسلمان نے پڑھا ہے، پیچھے کیا رہ گیا؟ زکوٰۃ۔ صدقہ خیرات کا پابند بنا لو اپنے آپ کو، خاص طور پر کہ ہم نے ان 10 دنوں کے اندر خوب صدقہ خیرات کرنا ہے۔ اور ٹھیک ہے رمضان کا مہینہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیز آندھی سے بھی زیادہ سخی ہو جاتے تھے، لیکن محترم بھائیوں ان 10 دنوں کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ ان 10 دنوں میں جو تم عمل کرو گے عام دنوں کے اندر اس عمل کی اتنی فضیلت نہیں جتنی ان 10 دنوں کے اندر فضیلت ہے۔ اس لیے خود سے اپنے آپ کو تیار کرو۔ نمازیں تو ہم انشاءاللہ پڑھیں گے، انشاءاللہ حج وہ کریں گے جن پر استطاعت ہے، روزہ بھی رکھیں گے، کلمہ ہم نے پڑھا۔ ایک مسئلہ ہے پیچھے صدقہ خیرات کا۔ کیا صدقہ خیرات ہم کریں گے؟ سب بولیں کیا صدقہ خیرات کریں گے؟ اپنی مسجدوں کو آباد کرو۔ یہ مسجد ہے نا، مسجد اللہ کا گھر ہے، آپ یہاں آتے ہیں، پنکھا چلا ملتا ہے، صفائی ستھرائی ہے، بہترین قالین ہے، بہترین طہارت کا نظام ہے، یعنی مسجد ہر آدمی کو سب کچھ عطا کرتی ہے، صفائی بھی ملتی ہے، ہر قسم کی سہولت بھی ملتی ہے۔ ذرا دیکھو ہم مسجد کو کیا دیتے ہیں۔ عام روٹین کا تو پتہ نہیں، جمعہ کے دن میں خود دیکھتا ہوں، وہاں میں کھڑا ہوتا ہوں، جمعہ کے دن خود دیکھتا ہوں 10 20 50 100 اس کے آگے ہماری جیب سے پیسہ نکلتا ہی نہیں، پتہ نہیں ہاتھ شل ہو جاتا ہے یا ہمارے دل بیمار ہوئے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ محترم بھائیو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پہ کھڑے ہو کے چندے کی اپیل کی مسجد کے لیے، جہاد کے لیے۔ میں آپ کو حدیثیں دکھا سکتا ہوں، چندے کی اپیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، مسجد پہ کھڑے ہو کے، ممبر پہ کھڑے ہو کے۔ ہمیں کیا تکلیف ہے کہ ہمارے گھروں کے خرچے تو بڑے ہوں، لیکن مسجد میں عالم قاری، مسجد کا نظام، مسجد کا ماحول، صفائی ستھرائی، خادم، ان کے ساتھ ہمارا کوئی اچھا رویہ نہیں۔ 100 50 دے کے ہم بڑا فخر سمجھتے ہیں اس کام کے اندر۔ کوئی فخر نہیں، دل میں یہ سوچ رکھو ہم اللہ کو دے رہے ہیں، اور یہ ہم وہ دے رہے ہیں جو کل کو ہمیں واپس ملنا ہے، اور اتنا ہی نہیں ملنا، بڑا چڑھا کے واپس ملنا ہے۔ کون سا ہم کسی آدمی کو دے رہے ہیں جو ہمیں واپس نہیں ملنے؟ ہم اللہ کو دے رہے ہیں۔ اللہ قرآن میں خود قرضہ حسنہ مانگتے ہیں، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا۔ اللہ کہتے ہیں کون ہے میرے بندوں میں جو مجھے قرضہ حسنہ دیتا ہے؟ اللہ خود مانگتے ہیں۔ کیا اللہ کا الحاکمین کی اطاعت ہمارے اوپر فرض ہے یا نہیں؟ پھر کہاں ہم بھٹکے جا رہے ہیں؟ اللہ کہتا ہے مجھے دو، ہم نہیں دیتے۔ اللہ کہتا ہے دل کھول کے دو، ہم نہیں دیتے۔ اللہ کہتا ہے میرے گھروں مسجدوں کو آباد کرو۔ کہا اللہ کا الحاکمین اپنے عرش سے پوری زمین کو دیکھتا ہے، روئے زمین پہ اگر کوئی چمکدار اللہ کو گھر نظر آتے ہیں، وہ اللہ کے گھر مسجدیں اللہ کو نظر آتی ہیں۔ جس طرح زمین پہ تم کھڑے ہو کے ستاروں کو دیکھتے ہو،
بڑا روشن ستارہ ہے، اس طرح اللہ تعالیٰ آسمانوں سے دنیا کو دیکھتا ہے۔ فرمایا سب سے زیادہ روشن ستاروں چاند کی مانند اللہ کو اگر نظر آتے ہیں گھر، تو وہ اللہ کے گھر مسجدیں نظر آتی ہیں۔ محترم بھائیو، دل کھول لو، اپنے آپ کو ہمیشہ سے اس عظیم ارادے کے لیے تیار کر لو کہ میں مسجد میں 150 نہیں، 500، 1000، 2000، کیونکہ میں اللہ کو دے رہا ہوں اور میں کھلے دل دوں گا۔ جب میں دوں گا اللہ مجھے بھی دے گا۔ اور کیا اللہ کو واقفیت نہیں انسان کے حالات سے؟ کہ اللہ نہیں دیکھتا کہ میرا بندہ کیا کر سکتا ہے، کہاں یہ کمزور ہے؟ اللہ کہتے ہیں بندہ جس گمان سے کے مطابق میرے ساتھ چلتا ہے، میں بھی وہی سوچ رکھ کے بندے کے ساتھ چلتا ہوں۔ اور تو اللہ کے راستے میں دے، سوچ یہ رکھ اللہ مجھے زیادہ دے، اللہ تجھے زیادہ دینے پہ قادر ہے۔ اللہ کو تمہارے مالوں کی پرواہ نہیں ہے، لیکن اللہ کا منحکمین تقوی دیکھنا چاہتے ہیں انسان میں۔ اور تقوی کا ایک سب سے بڑا اصول یہ بھی ہے کہ بندہ حلال مال سے اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرنے والا بنے۔ تو ان 10 دنوں میں خاص طور پر صدقہ خیرات کو ترجیح دیں۔ باقی باتیں تو اکٹھی ہو جائیں گی۔ نماز ہماری ضرورت ہے، ہم پڑھیں گے، اسی طرح صدقہ خیرات بھی ہماری ضرورت ہے، ہماری اولادوں کی تربیت کے لیے، ہمارے گھروں کی اصلاح کے لیے، ہماری بیوی بچوں کا اپنا اطاعت کرنے والا اور فرما بردار بنانے کے لیے صدقہ خیرات ضروری ہے۔ اپنے کاروبار کو بہتر بنانے کے لیے صدقہ خیرات ضروری ہے، اپنی دنیا اور آخرت بہتر بنانے کے لیے۔ تو ان خاص دنوں کے اندر محترم بھائیوں یہ خاص عمل کرتے جاؤ، مسجدوں کو آباد کرتے جاؤ، جہاد کو مضبوط کرتے جاؤ، مجاہدین تیار کرتے جاؤ، حافظ تیار کرتے جاؤ۔ یہ صدقہ جاریاں ہیں، تم قبروں میں ہوگے تو تمہارے پیسوں کی وجہ سے جو تم نے مسجد میں جہاد میں خرچ کیا، اللہ تعالیٰ تمہیں اجر عطا کرتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے یہ سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قربانی تک ہم پہنچ گئے ہیں، انشاءاللہ اگلے جمعہ کے اندر ہم قربانی کی فضیلت اور قربانی کے حوالے سے جو مسائل ہیں ان کو سمجھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خاص طور پر ان 10 دنوں کے اندر جو عبادات ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی عبادتوں پر مکمل پہرا دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔